ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 77 تک کا درس ہو چکا ہے. ایک پیج اور باقی ہے تیسرے پارہ مکمل ہونے میں. چوتھے پارہ میں ہم لوگ انشاءاللہ پرویش کریں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 یہودیوں کی مذمت کے حوالے سے اور مشہور بات جو عوام میں رائج توریت انجیل زبور امت کا ایک طبقہ اسے اللہ کی کتاب تو مانتا ہے لیکن کلام نہیں مانتا. ایک عجیب فرقہ ہے. اللہ کی کتاب مانتا کلام نہیں مانتا. پارہ نمبر 1 میں آپ پڑھے ہیں کہ فرسٹ ہی یسمعون کلام اللہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اے صحابہ کرام کی جماعت تم یہ طمع کرتے ہو, لالچ کرتے ہو, حرص کرتے ہو کہ کاش یہ لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں اور تمہاری بات مان لیں. وقد کان فریق منہم, جبکہ ان میں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ یسمعون کلام اللہ, کہ یہ اللہ کا کلام سنتا ہے. ثم یحرفونہ, پھر اس کلام کو چینج کر دیں. ہم بات وہاں ترجمہ پہ نہیں, ہم یہاں پر یہ کریں ثم یسمعون کلام اللہ کا لفظ ہے, اور یہاں کلام اللہ سے مراد توریت ہے. کلام اللہ نبی کے پاس جو سامنے میں یہودی ہیں وہ لوگ کس کو سنتے, کس کو جانتے, توریت ہی کو. وہ سن چکے ہیں لیکن اس کو چینج کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے توریت انجیل جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کتاب اللہ کا کلام ہے. یہ کیسا لاجک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ بیکار کی باتیں ہیں. بہت مطلب نری جہالت اور نری گمراہی اس کو بولتے ہیں. نری ایک دم صحیح اردو میں یہاں ایک دم یہاں کے حساب سے پرلے کی جہالت ہے. پرلے بھی تو بہت ہی ہوتا ہے, بیکار کی جہالت ہے, ایک دم بیکار کی جہالت ہے. اللہ کا کلام زبور نہیں, توریت نہیں, انجیل نہیں, صرف قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بیوقوفی, ایسا نہیں. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب اللہ کا کلام, سب اللہ کا کلام ہے. ان میں افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے. اس کی یہ عقیدہ رکھ سکتے, افضل ترین کلام قرآن مجید. خیر, اسی لیے تو موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے. وہ اللہ کا کلام سنتے تھے, اور موسیٰ جو سنتے تھے ان کی کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ توریت. توریت بولتے ہیں ان کی کتاب کو. تو توریت اگر اللہ کا کلام نہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کیسے ہوئے ان کو؟ خیر, چلیے اپنی اپنی سوچ ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہاں پر دیکھیے اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ, یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ یلوون السنتہم بالکتاب, اپنی زبان کو مروڑتا ہے کتاب کے ساتھ. لفظی ترجمہ تو یہ ہوا, لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ اپنی زبان سے وہ بات بولتا ہے, ایسی بات بولتا ہے جو بالکل کتاب کے موافق, لینگویج کے حساب سے, الفاظ کے اعتبار سے, الفابیٹ کے اعتبار سے. کیا کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ کہ یہ کتاب الہی بول رہا ہے, کتاب الہی بول رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, وہ ان کی بولی ہے. ایڈیٹنگ اسی کو وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ ایڈ کر کے یہ بولتے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں.
اللہ کی طرف سے بولا، اللہ کے رسول نے فرمایا. آج بھی دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ پڑھا تو بولتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا. میں بڑی تحقیق کے بعد بول رہا ہوں، یہ جو کلو بدعۃ ضلالہ کی حدیث ہے نا، صحیح میں بخاری میں نہیں ہے، لیکن کئی علماء کے منہ سے سنا میں نے، آتھینٹک کتاب بخاری شریف میں موجود ہے. میں جب تک دیکھتا نہیں ہوں تو بولتا نہیں. میں نے پوری بخاری ایک دم انگلی رکھ کر کے دیکھا ہے، انگلی رکھ کر کے کہیں چھوٹ نہ جائے ایسا، ایک بھی کہیں پر بخاری. ہاں یہ حدیث پاک ہے بخاری میں کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے امر میں، ہمارے آرڈر میں اپنی ایڈیٹنگ کی ہے، اپنی ایجاد کی ہے تو وہ رد ہے، وہ رد ہے. ہمارے آرڈر موجود ہو اور اس کے خلاف کوئی بولے گا تو وہ رد ہے، وہ رد ہے. دین متین کے خلاف بولے گا وہ رد ہے. اور وہ بدعت کی حقیقت بھی میری کتاب ہے، اس میں بھی میں نے بخاری کا حوالہ وغیرہ نہیں دیا ہے. ہاں وہ ہے ہی نہیں، مگر لوگ جب بولے تو آٹومیٹک بھائی اب آپ کے سامنے بھی اگر کوئی اسپیکر یوٹیوب پہ آ کے بولے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو آپ تو آٹومیٹک اتنا تو طے ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ مطمئن ہو جاؤ گے، ارے یار حدیث بولنا نہیں صحیح ہے نہیں. اب تحقیق نہ ہوتی ہے تو بولیں گے آپ نسبت اتنی عظیم کر رہا ہے وہ. اسی لیے رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو شخص جو ہے میری طرف وہ بات بولے گا جو میں نے نہ کہا ہو، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کا مطلب بولنے والے ایسے موجود ہوں گے تب تو رسول اللہ نے وارن کیا ہے، تب نہ ایسا کہا ہے. تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. تو یہ لوگ بھی بولتے تھے ہوا من عند اللہ، ارے میں یہ بول رہا ہوں یار اللہ کی بات ہے، یہ ایسا زبردست چیز امپریس کرنے کی اللہ کی بات ہے، صحابہ کرام کے سامنے ایسا بول. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے تم ان کی مت سنو، وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. کمال ہے. وہ صحابہ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے یہودی، لیکن صحابہ کا ڈیفینس اللہ پاک کرتا. صحابہ بھی بول سکتے تھے نا میں تیرے اتنا ہی مانتا. کمال ہے. دیکھ رہے آپ اللہ جواب دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور سنیو وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ خود جانتے ہیں، جان بوجھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ وہ جان رہے ہیں، وہ صحیح ہے نا بھائی. اب جھوٹ اگر بولے اور قسم کھائے، قسم خدا کی میں نے چورایا ہوں، اور واقعی وہ چور ہو تو جان رہا ہے کہ نہیں کہ میں چور ہوں. صحیح بات ہے بالکل. جب پولیس کے نمٹے لگتے ہیں تو ہاں سچ بتا رہا ہوں کیا ہے. تو ایسے ہی یہی تو ہے، یہ سب لاجک کہیں کو ہے. تو وہ جان بوجھ کر وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یہ آیت نمبر 78 کا ایک عظیم نقطہ یہ ہے کہ آپ کسی پر آنکھ موچ کر کے کوئی ایسی ذات نبی اور صحابہ اور تابعین کے بعد جو خیر القرون ہے، کسی بھی ذات پر ایمانیات کی دنیا میں آنکھ بند کر کے کسی بھی طرح سے آپ نہیں مطلب مان سکتے. اور وہ بھی غیر معروف، یہ بھی دھیان رکھیں، غیر معروف شخص پر آنکھ بند کر کے صحابہ اور تابعین کے بعد کسی بھی زاویے سے آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اب آپ نہیں کہیے کہ میرے کو ایسا نہیں. آپ کا مطلب آپ کو اگر وہ ملکہ اور کیپیسٹی ہے تحقیق کا تو اب آپ کو کتاب بھی پڑھنے یہ نہیں آتی اور کہتے میں نہیں مانتا صحابہ تابعین کے بعد، ایسا نہیں. اس لیے غیر معروف کی بھی قید لگا جو معروف نہیں ہے. اب بہت سے پاک 5ویں صدی کے بڑے فیمس ہیں، جنید بغدادی اولیاء اللہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں، 2.5ویں صدی کے ہیں، فیمس ہیں. تو یہ سب جو فیمس مشہور حضرات ہیں ان کو آپ کو ماننا ہے. کیوں کہ ان کو ماننے کا مطلب یہ ہوا مانے جانے والے، مانے جانے والوں میں سے. اب ان تحقیق نہیں، تحقیق ہو گئی ان کے اوپر. تو غیر معروف اگر ہے توجہ دیجیے. تو اس میں ایک یہی نقطہ ملا کہ سڈنلی کوئی بول دے کہ اللہ کے رسول کی بولی ہے اور توحید سنت کے خلاف بظاہر نظر آ رہے ہیں، اور آپ ایک زمانے سے ایک سلیبس پہ اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، اور سڈنلی آپ کو اگر بول دے ارے یہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں کہ آپ وہ 20 سال کی جو کریسو زندگی ہے وہ بالکل اپنے برباد سمجھیے اور یہاں سے شروع کیجیے، تو پھر 20 سال کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ نہیں ہے کہ نہیں صحیح؟ اس لیے سڈنلی ایسا نہیں کرنا. آج کل کے جو نوجوان ہمارے ہی بچے جاتے ہیں اور ہمارے ہی پر فتوا لگاتے ہیں آ کر کے، یہ نہیں ہو رہا سعودی عرب میں، وہ نہیں ہو رہا سعودی عرب، ایسے ہی بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جاتے ہو کمانے کے لیے جاؤ آپ. اور باپ ماں میں فتوا لگانے نہیں کہا گیا ہے، باپ ماں کا ادب کرنے کہا گیا ہے. باپ ماں کا ادب کرو، اور وہ بھی ایسی ایزی چیز لے کر. یہ فاتحہ نظر نیاز جو ایزی چیز ہے نا بھائی، کوئی اتنا بڑی توحید رسالت کی تو بات نہیں. کوئی زور زبردستی بھی تو نہیں کہتا کہ آج آپ کے یہاں فاتحہ آپ کرو، نہیں کرے تو آپ جہنم میں ہو جاتے. ارے جیسا تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو یہ ایزی سب چیز لے کر کے بدعت کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ، یہ بڑے ڈیفیکلٹ سب مسئلے ہیں، اس کو دھیان میں رکھیے گا. اسی لیے ماں باپ کا دل دکھتا ہے اور بچے جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں دل دکھا رہا ہے.
اب مجبور ہے ماں باپ، ارے بچہ ہے اب تو کیسے تمہیں لے کے چلنا ہی پڑتا، صحیح ہے کہ نہیں، چلنا ہی پڑتا، بچے ہیں کہاں چھوڑنا، ایسا یہ تو الٹا ہو گیا نا، لیکن ایسا نہیں کرنا کبھی۔ آگے دیکھیے اللہ پاک 79 میں فرماتا ہے ما کان لبشر، بڑی اچھی بات آ رہی ہے، کسی انسان کو یہ اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے، ما کان لبشر، کسی عام انسان کی یہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے اپنی کتاب عطا کر دے، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، مطلب پہلے عطا کرنے سے چاہت والا بندہ بننا۔ عام انسان کو اللہ کتاب عطا کر دے، والحکم اور حکم عطا کر دے، کتاب کا ڈیٹیل، والنبوت اور نبوت عطا کر دے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ انسان لوگوں کو کہنے لگے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، نہیں، ایسا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے حق ہی نہیں دیا۔ جو بندہ بھی یہ بولتا ہے کہ نہیں چھوڑو اللہ کو، ارے اس کو کیوں پوچھتے ہو، اس کو کیوں پوچھتے ہو، ارے دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، یہی تو ہو رہا ہے، ارے کیا 3 طلاق لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، عورتوں کے بارے میں معصومیت کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ آ رہا وہ آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا زمینی قانون اگر ہے تو آپ زمین کی قانون سے ان کو رد کر سکتے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، طلاق دینا، نکاح کا مسئلہ، شرعی مسئلہ، یہ سب تو اللہ کا قانون ہے، تو اب اللہ کے قانون کے لیے تو اللہ جیسا ہونا نہیں، ابلیس بننا، پھر ابلیس آنا ان کے سامنے تو بول دو، ڈکلیئر کر دو میں ابلیس ہوں، تاکہ ہم بالکل سمجھ جائیں، ہم کوئی احتجاج ہی نہیں کریں گے، ہم یہ بندے بن کر کے، عام مخلوق بن کر کے 3 طلاق نہیں، یکساں سی، بالکل کیا بیوقوفی، یہ بالکل جہالت ہے، اس سے آپ شطر کریں گے۔ یہ اللہ پاک صاف فرما رہا ما کان لبشر، کسی بشر کو، چونکہ اوپر کہا تھا نا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے کو مانو، میرے کو مانو، میرے کو مانو، میں جو بول رہا ہوں میرے کو مانو، اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسا رکھا ہی نہیں میں نے، کسی کو کتاب دینے سے پہلے میں سلیکٹ کرتا ہوں، چنتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ٹرینڈ کرتا ہوں، میری خاص نگرانی رہتی ہے، تب جا کر میں ان کو کتاب دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، نبوت دیتا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر رب کو مانو، یہ بولتا ہے، ایسا نہیں کہتا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ایسا نہیں بولتا۔ میں جس کو بولتا ہوں وہ میری عبادت کا درس دیتا ہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا عقیدہ رکھو، یہ ہوتا ہے میرا سلیکٹڈ بندہ۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرے کو مانو، میرے کو مانو، اس لیے صحابہ کرام کو مولا بالکل تالیف قلبی فرما رہا ہے، دھیان دیجئے، لیکن سنو ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تم لوگ رب والے بنو، ربانی کی رب والے بنو، ربانی بنو، یعنی رب کی طرف لے جانے والا عمل کرو، رب کی طرف لے جانے والا فعل کرو، رب کی طرف لے جانے والی بولی بولو، لیکن تم کیا بول رہے ہو، یہ جو بول رہا ہوں میں یہ من عند اللہ ہے، من عند اللہ ہے، اس میں بھی بالکل ایک دم پاسٹ کے سینٹینس سے بولا اللہ کی طرف سے ہے، ایک دم ایزی انداز میں، نہیں ربانی بنو پہلے۔ ربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جو بھیجا گیا ہے ان کو مانو، اور ان کے ذریعے سے جو رب کی طرف بھیجا جا رہا ہے، یہ ہے مطلب ربانی ہے، ان کی طرف سے جو رب کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس طور پر ربانی بنو، علماء ربانی بولتے نہیں، رب والے عالم، رب والے عالم، اپنی دکان جمانے والے عالم، رب والے عالم، اور کیسا بما کنتم تعلمون الکتاب، سبب یہ ہے یہ ہو کہ تم ایسے بننا کہ کتاب الہی کی تعلیم دینا، وہ بما کنتم تدرسون، اور کتاب الہی کا درس دینا، تو رب کی کتاب کا درس دینا، مطلب تمہارا ٹارگیٹ رب کی طرف پہنچانا ہو، اور تم ایسا ٹارگیٹ رکھو گے تو اسی کو نبی کہتے ہیں، اور یہی تو کر رہے ہیں میرے محمد، اور وہی جب کر رہے ہیں تمہاری طرح اگر بولتے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے نہیں، جب اللہ کی طرف سے ہوتا تب وہ بولتے، اور تم بول رہے ہو پھر کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے، ایسا ہوا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے جب ہوتا تب محمد بولتے، اور تم خود اعتراف کرتے ہو، ارے آج جو میں نے سنا ایک دم عجب کلام تھا، اے ما ھذا الا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تم لوگ خود کرتے ہو، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور ایسا بھی نہ ہو، اب میں نے ایسا بھی کسی بشر کو نہیں بنایا کہ یامرکم، کہ وہ تمہیں انسان، وہ تمہیں حکم دے دے کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب کو چھوڑ کر رب مان لو، ایسا بھی میں نے کسی بشر کو نہیں بنایا۔
میری تخلیق، میرا نیچر یہ ہے کہ میں بشر کو یہ پوزیشن دیتا ہوں جس کو نبوت کا منصب کہتے ہیں، میری طرف بلانے کے لیے۔ میں نے کسی بشر کو ایسا نہیں نبوت اور کتاب و حکمت کے اعتبار سے بنایا جو مجھے چھوڑ کر اپنی پرستش کے لیے بلائے۔ عیسیٰ پر انگلی اٹھی تھی نا، عیسیٰ کے بارے میں بولا میں نے تو، اے عیسیٰ تم کیا کہتے ہو ایسا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ نے سبحانک، اے اللہ تیری پاکی ہے، میں جو کہتا ہوں وہ تو جانتا ہے، میرے نفس میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ان کو پوجیں گے، ہم ان کو پوجیں گے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم نے ایسا آرڈر کیا ہے؟ کہا نہیں مولا میں نے آرڈر ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کا پورا پارہ نمبر 7 میں یا 9 میں دیکھیے آپ، اس کا تذکرہ پورا 7 میں موجود ہے۔ ایسے ہی میں نے کسی بشر کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ ان کو کتاب بھی دے دے، نبوت بھی دے دے، حکم بھی دے دے اور مجھے وہ پیچھے چھوڑ دے اور اپنی عبادت کے لیے بلانے لگے۔ ایسا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں، ورنہ میرے سلیکشن پر اعتراض ہو جائے گا۔ اور میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب دیکھ کر سلیکشن کرتا ہوں۔ ہاں ایسا نہیں کہ سلیکشن کر دیا تو 5 سال تک پریشان رہنا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ، توجہ دیجیے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور میں نے کسی بشر کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ تمہیں حکم دے کہ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو أَرْبابًا رب مان لو، اللہ کو چھوڑ کر رب مان لو۔ یامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم کو مسلمان ہونے کا پروانہ ہم نے کیوں دیا کہ تم مسلمان کیوں ہو؟ اسی لیے نا کہ تم نے نبی کی بات مانی، اور نبی نے کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو اب جب تم نے نبی کے کہنے پر میری عبادت کی ہو تو اب محمد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرنے بولیں گے؟ تو ایمان اور ایقان تو اس طرح سے پہلے تمہارا ہوا ہے، اب ایسا آرڈر تم کو وہ دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا جو کفاران کہہ رہے ہیں کہ نبی کے قدم سے ہٹو، نبی کے پاس جاؤ، ویسی بات تو میں بھی بول رہا ہوں، من عند اللہ بول رہا ہوں، اے اس سے اچھی بات بھی بول رہا ہوں، اس سے اچھی چر بھی بول رہا ہوں، یہ سب سنو ایمان، اس لیے کہ محمد جو کہہ چکے ہیں اس کی وجہ سے تم میرا قرب حاصل کیے ہو اور مسلمان ہو چکے ہو، اب ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ کمال ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی اس مسلمان کی تفسیر میں اور مصداق میں شامل فرمائے۔ ظاہر ہے مولا جسے مسلمان کہہ لے، دنیا کا تو کوئی دارالفتہ اسے کافر نہیں بنا سکتا ہے، اللہ پاک جسے مسلمان کہہ دے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 80 ہو چکا، آیت نمبر 81 دیکھیے، یہ بڑی اچھی بات آ گئی، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے 3 بات دھیان میں رکھیے گا۔ آج میں سب سے پہلی بات، اللہ پاک 3 طرح کا وعدہ لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یاد کرو اے حبیب مکرم جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریتوں کو نکال کر وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہی کو خود ان پر گواہ بنا کر کے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو بولتے ہیں میثاق ربوبیت۔ میثاق میں نے وعدہ اور ربوبیت میں رب کا وعدہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دھیان دیجیے، ایک بات ہو گئی، یہ پہلا وعدہ ہے جو اللہ پاک نے لیا۔ کہاں؟ پوری آدم کی پشتوں سے ذریتوں سے، ان کی پشتوں سے ذریت کو نکال کر۔ ہم سب پیدا نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم سب کو نکالا، اور اللہ پاک قادر ہے نکال کر کے ہم سب سے وعدہ لیا۔ لیکن ہم لوگوں نے وعدہ کا جملہ نہیں کہا کہ ہاں میرا رب تو ہے، ہماری نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی کرتے ہوئے ہماری طرف سے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں میثاق ربوبیت۔ دھیان دیجیے، ایک مستقل ہے میثاق ربوبیت، یہاں پر صرف آدم کی اولاد ہے۔ ہو گیا یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت ہے میثاق نبوت۔ توجہ دینا، میثاق نبوت یعنی وہاں ساری مخلوقات کو جمع کیا اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی ربوبیت کا وعدہ لینے کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے ان تمام مخلوقات کو چھانٹ کر کے الگ کیا، اور جو اچھی کوالٹی تھی جس کو انبیاء کرام کی کوالٹی کہتے ہیں، اس کو چھانٹ کر کے ایک طرف رکھا اور اس کے سامنے میثاق نبوت لے رہا ہے۔ جملے میں غور کر رہے ہیں آپ؟
میثاق ربوبیت عام ہے اور میثاق نبوت خاص ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میثاق نبوت اللہ پاک نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو جب نبیوں سے وعدہ لیا، یہاں آدم کی اولاد سے وعدہ، اور اس میں سب ہے جمراتی کافر وغیرہ سب ہے، تو اپنی ربوبیت کا وعدہ تمام لوگوں سے لیا اور مصطفیٰ کی نبوت کا وعدہ سلیکٹڈ بندوں سے لیا۔ اللہ اپنے محبوب اور مخلوق خاص چنندہ رسول اور نبیوں سے لیا جمع کر کے، اس کو بولتے ہیں میثاق نبوت۔ ایک اور وعدہ ہے، اب پارہ نمبر 4 لا رہا ہوں، سب قرآن پاک میں بڑا مزہ آتا ہے یہ سب جب دیکھیے۔ ہاں سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 187 میں دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، یہاں پر بھی وہی، اس کو بولتے ہیں میثاق تبلیغ و دعوت، میثاق ربوبیت، میثاق نبوت اور میثاق تبلیغ و دعوت کیا ہے؟ یاد کرو جب اللہ پاک نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی، کس چیز کا وعدہ؟ کہ تم سنو، لوگوں کے سامنے اس کتاب کا صحیح ایکسپلین کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کتاب کی کسی بھی بات کو نہ چھپانا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، چھپا کر کے پس پشت نہ ڈال دینا اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچ دینا ورنہ بہت برا ہوگا تیرا۔ یہ بھی اللہ پاک نے اب یہاں وہاں پر دیکھیے سب مخلوق کو جمع کیا میثاق ربوبیت کے لیے، اور ان میں سے نبیوں کو جمع کیا میثاق نبوت کے لیے، اور پھر وہ جو بچے ہوئے تھے اب ان میں سے علماء کو نکال کر کے، توجہ دی، علماء کو نکالا، محققین کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا تم لوگوں سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ تمہیں جو کتاب اور علم دیا جائے اس کو امت تک صحیح پہنچا۔ یہ ہے میثاق دعوت و تبلیغ۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، کسی امت کا لحاظ، کسی فرد کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کبھی بھی میری کتاب کی کوئی بات چھپانا نہیں، کبھی بھی میری کتاب جو کہہ رہی ہے یہ عام مفہوم ہے، لیکن ہم اصحاب قرآن یعنی امت محمدیہ کے علماء کے خاص طور سے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کتاب و سنت کی تعلیم میں ایڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کے خلاف کر رہے ہیں، اور اللہ کے وعدہ کے خلاف جانے والا اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے علماء کی فہرست میں اگر ہیں، مبلغین کی فہرست میں اگر ہیں، داعیین کی فہرست میں اگر ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے امت تک وہ پہنچا دیں۔ آپ کہیے ما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف یہ پہنچانا فرض تھا کیونکہ رب نے ہم سے وعدہ لیا۔ تو یہ میثاق ربوبیت عام مخلوق سے، میثاق نبوت مخصوص مخلوق انبیاء کرام سے، اور میثاق دعوت و تبلیغ علماء کرام سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق ہی کا لفظ فرمایا۔ پکڑتا ہے مولا، وعدہ لیتا ہے۔ اچھا وعدہ اور میثاق میں ایک فرق بتاؤں آپ کو، وعدہ کہتے ہیں عام مفہوم کو، لیکن میثاق کہتے ہیں بالکل خاص کو، یعنی جس کو توڑ دیں گے تو اس کی بڑی گرفت ہوگی۔ وعدہ تو آپ نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں 10 بجے آتا ہوں اور آپ 10:30 بجے آ رہے ہیں، یہ وعدہ کیا آپ نے میثاق نہیں کیا۔ میثاق ایک دم باندھنے کو بولتے ہیں، وثوق بولتے ہیں نا، وثوق، آپ پر ہمارا وثوق ہے، اعتماد ہے، اسی لیے وہ جو لکھتے ہیں دستاویزات اس کی عربی بنتی ہے وثیقہ، وثیقہ، توثیقہ، وثیقہ، ان کی طرف سے توثیقہ نامہ، وثوق نامہ، ثقہ رجال، یہ سب جملہ آتا ہے نا حدیث کی دنیا میں، یہ ثقہ ہے مطلب قابل اعتماد ہے، قابل۔ تو اللہ پاک میثاق لیا ہے، میثاق باندھ دیا ہے، وعدہ تیرے ہی گلے میں کہ تو خود اگر جھوٹ بولے گا تو وعدہ تجھے پکڑے گا کہ یہ کیا کرے۔ اسی لیے انبیاء کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے بعد میں، لیکن اللہ نے میثاق لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ تو سارے نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت آدم تشریف لے جانے سے پہلے ہر نبی اپنے آنے والے کو یہ وصیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سنو میرے زمانے میں تو محمد نہیں آئے، اگر تم پالو تو میری وصیت ہے کہ ان کو ماننا اور انہی کو ماننے کی پیروی کرنا، انہی کو ماننا۔ تو یہ میثاق تھا جو انبیاء کرام سے پروردگار عالم نے۔ ایسا بھی اپنی دکان جمع کر کے نکل گئے، ایسا سارے انبیاء کرام
اپنے کو منوانے کے ساتھ ساتھ لاسٹ کا جو ان کا یہ پیریڈ ہوتا تھا اس میں خاص طور سے محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے، ان کی مدد کرنے، ان کی نصرت کرنے کا وعدہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، دیکھیے یاد کرو جب اللہ پاک نے نبیوں سے یہ وعدہ دیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، پورا انداز دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا کہ سنو جب میں تجھے کتاب و حکمت سے نواز چکا ہوں تو سنو، ثم جاءکم رسول، پھر ایک عظمت والا رسول آئے گا تیرے پاس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے کہ کن کے پاس ہم کو بھیجنا ہے۔ محمد جب تشریف لائے تو کوئی رسول نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے؟ دیکھ رہے ہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے گا؟ یہی عظمت ہے مصطفیٰ کی کہ میں جان رہا ہوں کہ نہیں آئے گا، لیکن سنو اتنا یقین کر لینا کہ اگر آ جائے تو مان لینا۔ یقین بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ اتنا پاورفل ہے وہ مصطفیٰ، میں جانتا ہوں کہ نہیں بھیجوں گا تمہارے پاس، لیکن پہلے ہی کہہ رہا ہوں تاکہ امت دیکھ لے کہ نہیں آنے والے شخص کو بھی وارن کیا ہے پروردگار کیا ہے۔ تو تیرے پاس تو یہ امت محمدیہ وہ آ چکے ہیں، تجھے کیا چاہیے سوائے ماننے کے؟ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تیرے پاس۔ توجہ دیجیے آگے کہتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اور ایسا نہیں کہ وہ رسول آ کر کے تمہیں کہے گا میں رسول ہوں، نہیں، تمہاری کتاب کی وہ تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کے بارے میں بولے گا، تمہاری کتاب کھولو، فلاں نمبر دیکھو، فلاں پیج دیکھو۔ آج پریشان ہو رہے ہیں آپ ورس میں اور ولیوم میں، ارے وہ مصطفیٰ پہلے ہی کہہ چکے فلاں دیکھو، فلاں دیکھو، فلاں دیکھو، دیکھو وہ ورس نمبر، وہ پیج نمبر، وہ ولیوم، وہ سب دیکھو، اور دیکھتے تھے تو واقعی نظر آتا تھا وہی جو نبی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تصدیق کرے گا تو سنو کیا کرنا، تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن بہ، نبیوں سے کہا جائے تم سب ان پر یقین کرنا، سبحان اللہ، تم سب ان پر یقین کرنا، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم سب ان کی حمایت کرنا، تم سب ان کی مدد کرنا۔ اب بتائیے یہاں پر صرف یقین کرنا اور مدد کرنا ہے؟ جملے پہ غور کریں تو بڑی بات ہو جائے گی۔ خیر، قالا، پھر مولا کہہ رہے ہو اتنا ہی کافی تھا، وہ سلیکٹڈ بندے ہیں مولا، تو ڈائریکٹ بھی انہیں اشارہ کر دیتا تو وہ تو سب کچھ کرنے پہ تیار، لیکن قرآن پاک میں جگہ دیا ہے، اس کو آپ محسوس کیجئے گا۔ قال اقررتم، اللہ فرماتا ہے اقرار کرتے ہو؟ کیا کمال ہے، اقرار ہے، یہ وعدہ منظور ہے، ایسا وعدہ منظور ہے۔ واخذتم علی ذالکم اسری، اور یہ میرا بھاری ذمہ جو میں تم سے لے رہا ہوں، یہ بھاری ذمہ تم اٹھانے کو تیار ہو؟ کیسے نبیوں سے کیسے سوچ سکتے ہو سلیکٹڈ بندے سے؟ قالو، سبوں نے کہا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ یہ بھی بول سکتے ہیں آئے گا تو دیکھیں گے، جیسے آج بولتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، آئے گا تو دیکھیں گے، ابھی آنے والے ہیں، مانو نا میں کہہ رہا ہوں نا، بھائی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آئے گا تو دیکھ لیں گے ایسا، لیکن نہیں، اللہ پاک کہہ رہا اقررنا، نبی آپ کہہ رہے ہیں اقررنا، اے اللہ جب تو کہہ رہا ہے تو ہم بے دیکھے مانتے ہیں، کیا ہم اقرار کرتے ہیں اقررنا۔ تو اللہ پاک آپ بھی نہیں خاموش ہے، فرما رہا ہے قال فاشهدوا، اس بات پر تم خود گواہ ہو جاؤ۔ یہ جو کیے ہو منہ سے جملے جو گواہی کے بولے ہو، اقرار کے گواہ بولے ہو، یہ لکھ لیا گیا ہے، تم خود گواہ رہنا، مکر مت جانا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سب ہیں، اس میں ایک اور گواہ آ رہا ہے، مولا فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ نبی اتنا عظیم ہے کہ میں بھی ان کی نبوت کے اقرار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب تو اور بھی کوئی مکرنے کی کوشش ہی نہیں۔ یاد جائے ایک روایت ملتی ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے جب عظمت کی بات آئی نا تو حضرت موسیٰ تو اصرار والے نبی ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد کرتے، تو ایسے ہی ایک مرتبہ ضد کیا، کیسا پاورفل ہے، کیسا پاورفل ہے، ذرا سی بہت پاورفل ہے ایسا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اگر ڈسکس کرو گے تو نبوت چھین لوں گا۔ ڈسکس نہیں کرنا تھے، میں نے کہا ہے وہ ہے تو ہے، نہیں مولا میں چھیننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھیننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا پاورفل ہے۔ دیکھ اپنی کتاب میں، تجھے جو کتاب دیکھ کتنے حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے، واہ واہ، تیرا میں نام لیتا ہوں ان کا تو نام بھی نہیں لیتا ہوں، واہ، تیرے کو موسیٰ کہہ کے پکارتا ہوں اور ان کو تو حبیب کہہ کے، ان کا نام بھی نہیں لیتا ہوں،
مطلب ایسا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری محبت کو گھٹ کرنے کے لیے سب سوال کر رہے ہیں, گھٹ کرنے کے لیے سوال کر رہے تھے, ورنہ کیا وہ تو سلیکٹڈ ہے, کئی کو ضد کریں گے, وہ کئی کو ضد کریں گے. اللہ کا سلیکشن ہی نیچر پر ہوا کرتا ہے نا, تو جب ان کی پیدائش ہی ہوئی ہے تو اقرار پر ہوئی ہوگی, وہ اللہ پیدا کرتا ہے نا. آپ قرآن پاک میں سورہ نازعات میں آپ دیکھیں گے الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے, فسواک پھر سیم ٹو سیم بناتا ہے, فعدلک اور اس میں عدل ڈال دیتا ہے. تو نیچر میں عدل و انصاف ہے. اللہ جو پیدا کرتا ہے ہمیں, ہماری پیدائش اور نیچر میں عدل ہے. یہ عام انسان کے بارے میں رب فرما رہا ہے, نبیوں کو جو پیدا کیا ہوگا تو کیسا عدل کی خمیر ہوگی, اس کی کیسی عدل کی خمیر ہوگی. لیکن مولا یہ سب بات کرنے کے بعد قرآن مسلم پرسنل لا میں توجہ دیجیے گا, مسلم پرسنل لا میں, قانون الہی میں, قانون شریعت میں, شریعت محمدی میں اس کا ذکر کر کے ایک ذہن دے دیا ہے. یہ 5 سال کی تیری حکومت والا قانون نہیں ہے, یہ قیامت تک والا قانون ہے. مصطفیٰ کی وفاداری میں شریعت محمدی کو ماننا یہ قیامت تک کا تصور ہے. یہ آج 2 سال 3 سال کے بعد, پھر 2 سال 3 سال کے بعد چلے جائیں گے, تاکنے تک نہیں آئیں گے. اس لیے حکومت مصطفیٰ میں تم رہو. یہ قانون قیامت تک کے لیے الہی قانون ہے, اللہ اور رسول کا قانون ہے. جن کو چیلنج کرنا اللہ رسول سے کرے. یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں. ہاں ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری امانت ہے, ہمیں اللہ پاک نے امانت کے طور پر دیا ہے. مولا فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک آیت سن لیجئے, فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. باپ رے باپ, جملے پہ غور کریں تو جو کوئی بھی اس گواہی کے بعد مکرنے کی کوشش کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو اسے نبی کی بات کر رہے ہو, فاسق کے درجے میں ڈال دو. اب بتائیے کس سے وعدہ لیا؟ نبیوں سے وعدہ لیا. اور کس چیز کی توجہ دیجیے گا, نماز روزہ زکات کا بھی وعدہ نہیں ہے, صرف ہے ان کو ماننا اور ان کی مدد کرنا. ماننا اور ان کی مدد کرنا مطلب یہ کہ ایک دم ویٹ کرنا, بس انتظار کرنا اور کچھ نہیں ہے. جو وہ کہیں ان کے کہنے کا انتظار, جو وہ بولیں ان کے بولنے کا انتظار, جو وہ آرڈر کریں فالو کرنے کا انتظار. یہ ہے پہلو. ایسا نہیں کہ ہاں وہ آئے ہیں اور وہ 4-5 بس عبادت رکھی ہوئی ہے وہ آپ کو دے دیں گے, یہ ماننا ہوا نہیں. لَتُؤْمِنُنَّ ماننا ہے, وَلَتَنْصُرُنَّ اور مدد کرنا ہے. باپ مدد کرنا ہے. اور مدد کرنے والا جب آپ کا پوزیشن بنا دیا جائے تو آپ کا اینی ٹائم انرجی اسی کی طرف لاس ہوتا ہے کہ آپ جس کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. ایک ڈاکٹر جو ہے آپریشن کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی مدد کر رہا ہے. ذرا سی بھی بے رخی اگر کرے گا, بے توجہی کرے گا تو پتہ نہیں سر چیرنے کے بجائے پیٹ چیرا چلا جائے گا. صحیح ہے. تو تو اللہ کے نبیوں کو کہا گیا کہ مصطفیٰ کی مدد کے لیے نیٹن تیار رہنا. اور کیا ہے مصطفیٰ کی مدد؟ مصطفیٰ کی مدد یہی تحفظ ناموس رسالت ہے کہ اگر میرے حبیب پر کوئی انگلی اٹھائے تو ان کی انگلی کو دبا دینا, یہ ہے ان کی مدد, یہ ہے ان کی مدد. ورنہ میں تو ان کا محافظ ہے ہی ہوں. تیرے زمانے میں بھی اگر کوئی آج انگلی اٹھانے والا ہو تو ان کی انگلیوں کو دبانا تحفظ شریعت اور تحفظ ناموس رسالت یہی ہے نصرت انبیاء. تو اللہ پاک نے نبیوں سے تحفظ شریعت کا وعدہ, تحفظ ناموس رسالت کا وعدہ, تحفظ مصطفیٰ کا وعدہ لیا ہے. یہ آج کے 2-3 سال کے حکومت والے خیر ان کی فکر ہے, کریں گے کیا, گھنٹہ بجانے والے کو کیا کریں گے. اس لیے آپ کو ہم سب کو پورا سترک رہنا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو جمعہ میں بھی میں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ ہم سب مسجد کو بھی آباد کیجیے, مسجد کو آباد کیجیے, محبت کی دنیا کو قائم کیجیے, فکر رکھیے, اچھا پازیٹو تصور رکھیے. انشاءاللہ اپنوں کو ٹائم دیجیے, غیروں کو ٹائم مت دیجیے, کیونکہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ قلم والا آج کل وہ بھی لے کر کے آئے ہوئے ہیں, قلم والا آج کل نکلا ہوا ہے, وہ ریکارڈ کرنے والا, قلم کے اندر جو ہے ویڈیو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. تو کہنا یہ ہے اپنوں کو ٹائم دیجیے, اپنوں ہی کو زیادہ ٹائم دیجیے, اولاد کو ٹائم دیجیے تربیت کے لیے. ایسا نہ سمجھیے کہ اتوار کا دن ہے تو بس کھیل کود کے لیے ان کو گزار دیجیے. جب ایک ہی دن ٹائم ملا ہے تو اولاد کو ٹائم دیجیے, ورنہ یہ اولاد آپ کے لیے پیلرز نہیں زحمت بن جائیں گی.
آپ کے لیے زحمت بن جائیں گے. جس اولاد کو رسول پاک کی زبان پر صدقہ جاریہ کہا گیا ہے کہ آپ مر جاؤ یہ اولاد نیکی کرے تو آپ کو آٹومیٹک سینڈ ہوگا. کب سینڈ ہوگا؟ جب آپ ان کو ٹائم دیں گے تب نا. ان کو سمجھائیں گے کہ اولاد ہونے کا احساس کیا ہے, تم میری اولاد ہو تو اس کا مطلب کیا ہے. ان کو ادب کا درس دیجیے, قرآن ان کے ہاتھ میں دیجیے, اتوار کو کم سے کم ایک سورہ ان کو یاد کرائیے. یہ سب اگر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تحفظ شریعت آٹومیٹک ہوگا. یہ کیا ہے خالی جب وہ کلیم کریں گے تو آپ لاٹھی لے کر کے کھڑا کر دیں گے؟ نہیں, اگر وہ آیت الکرسی کا وظیفہ کریں گے تو خود ان کے پاس فرشتے جیسی طاقت آ جائے گی انشاءاللہ, اور آٹومیٹک جو ہے وہ خود دفاع کرنے کے لیے تیار رہے گا. مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی. لیکن آپ کو قرآن کی آیتیں خود بھی یاد کرنی ہوگی, کیونکہ یہ آپ کا پرسنل لا ہے, اور یاد نہیں کرو گے تو پھر پرسنل لا کہاں ہوا. یہ تو واقعی خلق ملک کی بات ہو گئی, آپ جانتے ہی نہیں ہے. قرآن آپ کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, اس کی حفاظت کیجیے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے. آج کی نشست کو اپنے حبیب صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اسلام کی حفاظت فرمائے, شریعت کی حفاظت فرمائے, ناموس رسالت پر زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا